السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے قوم بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور اندھیری رات میں روشنی کا ظاہر ہونا، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، ہر کام میں کامیابی کی دعا، بازار جانے کا وظیفہ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے، ابلیس بھی رحمت کی امید کرنے لگے گا، عصمت سرمے کی آنکھ کا علاج، یہ تمام چیزیں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آئیے دوستو، آپ کو سب سے پہلا نمبر جو ہے قوم بنی اسرائیل پر اللہ کا انعامات کیسے برسا وہ بتائیں گے۔ سنیں، جب فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر فلزم پر پار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا، جن پر قوم عملاق نے قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی اسرائیل قوم عملاق کی جنگی قوت و طاقت کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس بزدلی پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان طے میں بھٹکتے رہنے کی سزا دی، جو کوہ طور کی اور صحرا کے سینے کے جنوب میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر نبی کی برکت سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اور کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے اور من و سلوہ کی جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر جب ان کا مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام توراۃ لینے کو کوہ طور پر گئے تو ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس شرک اور بت پرستی کے معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا گیا، جس کے نتیجے میں 3000 یا 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ غرض نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم 40 سال تک ارض مقدس فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔ دوسرا نمبر آتا ہے دوستو، اندھیری رات میں روشنی ظاہر ہونا۔ حضرت اسید بن حفیر اور عباد بن بشر اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر جانے کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک روشنی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو روشنی بھی 2 حصے میں ہو گئی اور دونوں صحیح سلامت اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے اور اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری سمجھے۔ ہر کام میں کامیابی کی دعا، دین اور دنیا کام کی درستگی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا یہ ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار، اپنی جانب سے ہمیں رحمت سے نوازے اور ہمارے کاموں میں اچھائی پیدا کر دیجیے۔ بازار جانے کے وظیفے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا اسے 10 لاکھ نیکیاں ملے گی، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो तना है, उसका कोई शरीक नहीं, सारी हुकूमत उसी की है और उसी के लिए सारी तारीफ़ें हैं। वही मारता है, वही जिंदा करता है और जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। तमाम भलाइयाँ उसी के कब्ज़े और कुदरत में है, वो हर एक चीज़ पर कादिर मुतलक है। वो हर एक चीज़ पर कादिर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, उसकी मुकर्रर की हुई हदों से आगे बढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको आग में दाखिल करेगा, जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसको जलील व रुस्वा करने वाला अजाब होगा। दुनिया से बेहतर आखिरत का घर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की ज़िंदगी सिवाय खेल और धोखे के कुछ भी नहीं और आखिरत का घर मुत्तकी यानी अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए बेहतर है। इब्लीस भी रहमत की उम्मीद करने लगेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इतनी मग़फ़िरत करेंगे कि शैतान भी उम्मीद करने लगेगा कि शायद उसकी भी मग़फ़िरत हो जाए। इस्मद सुरमे से आँखों का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सुरमों में सबसे बेहतर सुरमा इस्मिद है, जो आँखों की रोशनी को बढ़ाता है और पलकों के बाल को उगाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला की तस्बीह और कलमा तय्यबा और अल्लाह के पाकी को अपने ऊपर लाजिम कर लो और गफलत मत करो और इन तस्बीहात को उंगलियों पर शुमार करो, क्योंकि इनसे क़यामत के रोज़ सवाल किया जाएगा और ये इस अमल की गवाही देगी। अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम नेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।